السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے نمبر 23 کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانہ میں کچھ جو صحیحات ہے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں آج کی نمبر 14 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرانا۔ حضرت مطلب کی وفات کا واقعہ ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حسین بن کلاب نے جملہ امور ریاست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے حوالے کیے تھے، جو کہ بعد ازاں ان کے بیٹے اور آپ کے پردادا حضرت ہاشم کے حصہ میں آئے۔ دوسری طرف حضرت ہاشم کے ہی دور میں خانہ کعبہ کی تولیت کے زیادہ تر حقوق بھی حضرت ہاشم نے حاصل کر لیے، اور ان سے یہ تمام اختیارات حضرت عبدالمطلب کو بھی وراثتاً حاصل ہوئے۔ ان کی حیثیت اپنے والد حضرت ہاشم کی طرح مکہ کے سردار کی تھی، لیکن ان کی وفات نے دفعتاً بنو ہاشم کے اس رتبہ امتیاز کو گھٹا دیا، اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ دنیاوی اعتبار سے خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا اور مکہ کی جو مسند ریاست پر حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہی حرب بن امیہ کے بیٹے تھے، اور حرب کے بعد مکہ کے سردار اور سپہ سالار بنے۔ حرب بن امیہ نے ریاست اور تولیت خانہ کعبہ کے جملہ اختیارات اپنے قبضہ میں کر لیے، اور صرف سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہی، جو حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب نے آپ کو حضرت ابوطالب کے ہی آغوش تربیت میں دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبدالمطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں اروا، امیمہ اور برہ، صفیہ، عاتقہ اور ام حکیم البیضاء کو بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمی سے حصہ لیا۔ حضرت عبدالمطلب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سائبان کی طرح سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان کی محبت اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ آپ کے مقابلے میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے، حضرت مطلب کی طرح ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی عسرت اور تنگ دستی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ باوجود کم سینی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کی۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چراتے اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی اجیاد کے قریب قریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے، اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی وہ اپنے چاچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا، بڑے بڑے شرفاء عمراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشغلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ اراک یعنی پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 10-12 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ جاری رہا۔